عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا ریمیڈیز ہیں, کیا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے کہ وہ اس میں سے کچھ اپنے ریلیف حاصل کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپشن تو آدمی کے پاس ایک ہی ہوتا ہے ایک سزا کے بعد کہ اس کی اپیل کی جائے. تو نیچرلی انڈر دی نیب لا اپیل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور میرے خیال اگر یہ اسلام آباد کا جوریزڈکشن کا کیس ہے, کیونکہ اڈیالہ بھی چل رہا تھا, اگر اسلام آباد کے اس پہ ہے تو پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی, اور پھر وہ جا کے پوائنٹ آؤٹ کریں گے کیا اس ججمنٹ پہ خرابیاں ہیں جس کی بیسس پہ ان کو اس کی سزا جو ہے وہ معطل کی جائے یا سیٹ اسائڈ کی جائے. تو سر زبیری صاحب, اس ججمنٹ میں خامیاں ہیں اگر بطور وکیل آپ دیکھیں تو کیا کہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے خان صاحب کو؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں یہ ججمنٹ, میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں, اور حافظ احسان صاحب کی ہمارا آپس میں ذرا سا اختلاف اسی پہ رہتا ہے. یہ تو کہتے ہیں, یہ ہمیشہ کہتے رہے اوپن اور شٹ کیس تھا, ان کو جو خبر ہوتی ہے ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ سزا ہوگی, لیکن لگ ایسی رہا تھا کہ وہ خبر کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے یا قانونی رائے تھی ان کی؟ اچھا نہیں, ان کی قانونی رائے ہوتی ہے ان کی, لیکن بڑی بھاری رائے ہوتی ہے, بڑا مشکل سے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اچھا بھائی ہمارے بہت عزیز ہے ہمیں. اچھا جی سر, اس میں دیکھیے میرا ایک مدعا ہے کہ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل جو آج سزا ہوئی ہے بالکل غلط سزا ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیے یہ ایک سیٹلمنٹ ہوا تھا. یہ جو اماؤنٹ تھا اس میں نواز شریف کے بیٹے سے انہوں نے پراپرٹی خریدی تھی, ریاض ملک صاحب نے 50 ملین پاؤنڈ کی, اور اس پہ فریزنگ آرڈر ہو گیا. لیکن بعد میں این سی اے نے ان کی پروسیکیوٹ نہیں کیا ریاض ملک صاحب کو, وہ پروسیکیوشن نہیں کی ریاض ملک صاحب کی, اور ایک سول سیٹلمنٹ کیا آؤٹ, اور اس پہ کہا کہ یہ جو ہم سیٹلمنٹ کر رہے ہیں یہ کوئی فائنڈنگ آف گلٹ نہیں ہے. تو یعنی یہ جو پیسہ تھا اس پہ کوئی گلٹی یا تو پروسیڈز آف کرائم. دیکھیں این سی اے کیا کرتا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہو یا لیگل پیسہ لا کے انگلینڈ میں لائے, اس پہ وہ ان کے پاس جوریزڈکشن ہے, اس کو فریز کر دیتے ہیں, پھر جس کا پیسہ ہوتا ہے جس حکومت نے جہاں سے لوٹا ہوتا ہے اس کو واپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں اس طرح سے کچھ ہوا. اور پھر انہوں نے ایک بات اس کے ساتھ انہوں نے کہی کہ جی جو ہم نے یہ سیٹلمنٹ کیا اس کو ڈسکلوز نہ کریں. وہ تھی کانفیڈینشیلٹی, وہ جو لا کے جو بات نہ ہو رہا ہے, دو ان کے وزراء نے بھی آ کے ایویڈنس دی, پرویز خٹک صاحب نے اور زبیدہ جلال نے, کہ جی یہ کانفیڈینشیلٹی جو ہمارا سیٹلمنٹ ہوا اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے. پیسہ وہاں سے آیا, وہ ایک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع گیا, وہ عمران خان کی جیب میں نہیں گیا. اچھا, یہ جو ٹرسٹ وغیرہ کی ساری بات ہو رہی ہے, یہ ٹرسٹ پہلے سیٹ اپ ہو گیا تھا, تو اس کو اس سے جوڑا جو گیا ہے نا, مجھے تو نہیں سمجھ. ہاں ویسے یہ بڑا اہم نکتہ ہے, اس کو جو القادر ٹرسٹ سے جوڑا گیا ہے, کیونکہ القادر ٹرسٹ کو بھی دیکھیں. جی اچھا, دوسری بات دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ اگر پہلی بات ہے 2022 میں امینڈمنٹ ہو گئی اس میں نیب کے قوانین میں, اور جو کیبنٹ کی میٹنگز کی یا کیبنٹ کے جو اس کے اوپر وہ اس کے زمرے سے نکال دیا گیا کہ کیبنٹ میں اگر کوئی میٹنگ اس پہ پروسیکیوشن ہی نہیں ہو سکتی. وہ آپ دیکھ لیجیے 2022 کی جو امینڈمنٹ ہے سیکشن 4(2) اور 2(b), تو اس میں پتہ نہیں, یہ تو کیس اس میں ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر کیبنٹ اور کہا کہ جی کیبنٹ میں ہمیں دکھایا نہیں گیا. لیکن یہ فیصلہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ چونکہ اس امینڈمنٹ کے سے پہلے ہوا, تو پھر بطور وکیل میں یہی فیصلہ نہیں اس لیے نہیں. دیکھیے یہ ساری یہ امینڈمنٹ کی جو بات ہے یہ لاگو کی گئی 1999 سے. ریٹروسپیکٹیو یہ ساری امینڈمنٹ, اور یہ امینڈمنٹ جو 2022 کی تھی پی ڈی ایم کے حکومت میں آئی, عمران خان صاحب کی حکومت تو اپریل میں ختم ہو چکی. زبیری صاحب, میں ذرا اس کا جواب حافظ احسان صاحب سے بھی لے لوں سر, چونکہ وہ بڑی دیر سے خاموش ہے. I'm sure وہ شاید ریبرٹ کریں گے یا پھر ایڈیشن کریں گے آپ کے دلائل میں. مجھے ختم تو کرنے دیں. اس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ القادر ٹرسٹ کے اندر جو اس نے القادر ٹرسٹ کو انہوں نے پہلے وہ ٹرسٹ بعد میں بنا یا ہوا لیکن اس کے نام پہ آ گیا, اس میں کوئی لیگل وہ پیچیدگیاں نہیں ہوتی کہ ایک چیز بنتی کر کے اس کو بعد میں اس کو رجسٹر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جو پراپرٹی دی گئی یا کنسٹرکشن ہوئے پیسے آئے, وہ سب القادر ٹرسٹ کے اس میں آئے, اور وہ جو فرد شہزادی کے نام ایک دیا جا رہا ہے کہ ان کو پیسہ, اس کو کس طرح سے جوڑا گیا کہ وہ فرنٹ تھی, کوئی ایویڈنس آئی. یہ بڑا اہم نکتہ اٹھایا آپ نے, اور یہ سوال میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. اور حافظ صاحب ذرا پہلے تو یہ بتائیں سر, اس میں اور کون کون رگڑا جا سکتا ہے ایک, اور دوسرا یہ بڑی اہم نکتہ جو کہ اٹھا رہے ہیں زبیری صاحب کہ اس کو پھر ٹرسٹ سے کیسے جوڑ دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ماشاءاللہ زبیری صاحب بڑے زبردست کارپوریٹ کے لائر ہے اور کانسٹیٹیوشن کے بڑے زبردست ایکسپرٹ ہے, تو ہمارا بھی کچھ ایکسپیرینس ان دونوں جگہوں کے اندر ہے, بٹ ساتھ ہم نے کرمنل ایریاز کے اندر بھی کام کیا ہوا ہے. نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے
کہ زبیری صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا. اچھا تو یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز علی کیے گئے تھے 2018 کے اندر، وہ کرائم آف پروسیڈز ایکٹ جو ہے، پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2002 جو ہے برطانیہ کا، اس کے نیچے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز کیے گئے. اس کے دو پروسیس تھے. ایک یہ تھا کہ اگر آپ انویسٹیگیشن سٹیج کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیفنس نہیں ہے تو آپ اس اماؤنٹ کو فورفیٹ کروائیں اور اس کنٹری کے اندر واپس چلی جائے گی جہاں منی لانڈرنگ آئے گی، اور جائے گی اس اسٹیٹ اکاؤنٹ کے اندر جو اس ملک کا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس انویسٹیگیشن کو جو ہے کنٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ عدالت کے اندر جائے گا، اور عدالت کے اندر جا کے اماؤنٹ بھی فورفیٹ کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو سزا بھی دی جائے گی، آپ کو جیل کے پیچھے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ساری جو چیزیں تھی جو 2018 کے اندر آئی، وہ سارا پروسیس جو تھا وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اڈاپٹ کیا، اور اس اڈاپٹ کرنے کے بعد جو تھا اکاؤنٹ فریز کیے گئے، اماؤنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کی گئی منی لانڈرنگ کی ہے، اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو اماؤنٹ دیں گے، اور وہ ان کی 6 نومبر 2019 کی پریس ریلیز کے اندر ریفلیکٹڈ ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو کیبنٹ کے فیصلے ہے، بالکل جو سیکشن 4A جو 2 ہے اس کو امینڈ کیا گیا تھا 2023 کے اندر نیب لاء کے اندر، کہ کیبنٹ کے فیصلے چاہے فیڈرل ہے، پروونس ہے، ایکنک ہے، CNIC ہے، اسٹیچوریٹری باڈیز کے بورڈ آف گورنرز ہیں، ان کو کسی صورت جو ہے وہ آپ نیب کی کمپوزیشن یا نیب کی اپلیکیشن میں نہیں لا سکتے. لیکن صرف ایک صورت وہاں پہ پرووائڈڈ کی گئی ہے کہ اگر اس فیصلے سے ان میں سے کسی ایک نے یا سب نے اس سے ایڈوانٹیج حاصل کیا ہے، انلیگل گریٹیفیکیشن کی ہے، اور ان کا کیس کرپٹ پریکٹسز کے اندر آتا ہے، تو سیکشن 4 کی جو امیونٹی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو لہٰذا بلینکٹ قسم کی امیونٹی کیبنٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے، صرف ان اشخاص کو اویلیبل ہے کہ حصہ تو تھے اس پروسیس کا لیکن انہیں اس کے اندر سے جو ہے وہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں آیا. تیسری سچویشن اس کے اندر یہ ہے کہ جو پاکستان کا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا، یہ سول لائبلٹی کے اگینسٹ ملک ریاض نے کھلوایا تھا، اور یہ نام ملک ریاض کا اکاؤنٹ نہیں تھا، یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام پہ اکاؤنٹ تھا، جس کے اندر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا 407 ارب روپیہ جو ہے. سر اس میں مزید ہمارے پاس حافظ صاحب وقت ہوتا، لیکن آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ یہ کرمنل پروسیڈ میں کیسے فال کرتا ہے.